والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انشاءاللہ العزیز ہم نے اس پروگرام کو جو اس کا مقررہ وقت ہے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ جو لیلۃ البرات نصف شعبان کے حوالہ سے آج ضیاء الامہ سینٹر برمنگھم یونائیٹڈ کنگڈم سے اس محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں پر بالکل مختصر سے ہمارے دوست احباب موجود ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے۔ میں اپنے سب ساتھی سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی جو گائیڈ لائنس ہیں ان کا خصوصی خیال رکھا جائے اور اپنی صحت اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ تو جو یہاں پر یہ جو بینچز پڑے ہوئے ہیں ان کے مابین ہی بیٹھا جائے اور وہ 2 میٹر کا جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ So please keep in mind throughout the mahfil, keep the social distancing. This is absolutely extremely important for us. We need to look after our health and the health of others as well. We will begin with the recitation of the Quran, inshallah, and then we will recite some Naat al-Sharif and then Mukhtasar Bayan for Barakah, inshallah, just for Barakah, تاکہ جو ہمارا آج اس رات کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور اس حوالے سے کچھ تھوڑی بہت یاد دہانی کے لیے معلومات بھی میسر آ جائے اور حصول برکت یہ اور جو آج کی رات کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکتاب المبین،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ
پیارے آقا جبریل آئے جھولا جھلانے لوری تیزی شان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری تیزی شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم رحمت کی سرکار مدنی آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا میرے پیارے پیارے آقا حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کے سردار جان سے پیارا لاج دلارا جان سے پیارا لاج دلارا رحمت کی سرکار مدنی آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت سب کا پیارا رسول مدنی آئے آقا پیارے آقا میرے پیارے پیارے آقا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ نعت شریف پڑھ رہے تھے سید نجف علی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر سوز و قداس کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اج سکرانی بدے اور کالی کالی پت اک مستانی کیسے مکھ
چند بدر اور سبحان اللہ ما شب برات یہ فارسی کے اندر اور اردو کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے ليلة البرات کے لیے. یہ جو نصف شعبان کا جو یہ مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے. بہت سارے فضائل اور اس میں سے جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ اس مہینے کی جو 15 تاریخ اس 14 کی رات اور 15 کی جو درمیانی رات جس کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے یعنی جہنم کی آگ سے نجات means salvation. برات means salvation. تو اس کی بہت ساری برکات ہیں اس رات کی. اس کی امتیازی جو خصوصیت ہے انشاءاللہ وہ نعت شریف سفیان بیٹا جب نعت شریف پڑھے گا اس کے بعد مختصراً تاکہ مقصد جو ہے ہمارا یہاں مسجد کے اندر آنا اور بیٹھنا تاکہ جب ہم مسجد سے جائیں تو ہم بہتر حال کے اندر جائیں, ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے, ہمارے اندر کوئی چینجز آنی چاہیے. یہ ہے ہمارا مقصد. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک محفل کی ہے بڑا اس کے اندر واہ واہ ہوئی ہے. یہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ جب ہم مسجد اللہ کے گھر کے اندر آئیں اور جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے دل کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے, ہمارے دل کے اندر جو خدا کا خوف ہے اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے, اللہ سے جو محبت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے اور ہماری معلومات کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. آج کی رات واٹ از دا سگنیفیکنس آف لیلۃ البرات, اس کا ہمیں بھرپور علم ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے, کیوں ہم اس رات کو جاگتے ہیں, کیوں نوافل پڑھتے ہیں, اس کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں کون سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو ہم ملحوظ خاطر رکھ کر اس رات کو جا کر عبادت کرتے ہیں اور دن کو پھر اگلے دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ ساری چند باتیں جو ہیں وہ مختصراً عرض کی جائیں گی. ہمارا ایک اور بچہ بھی ہے جس میں نعت شریف پڑھیں گے, وہ ابھی آیا نہیں ہے. ہمارے نعت خوان سفیان وہ ابھی آ رہے ہیں. Show
نعمتیں
سبحان اللہ 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 دو
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, इंतहाई खूबसूरत नात खान है हमारे, और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ के अंदर इन्होंने नात शी पढ़ी है। ये हमारा बच्चा सुफियान है, हमारा बेटा है। माशाअल्लाह, इसके कलाम को सुनकर, इसकी आवाज़ को सुनकर दिल खुश होता है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का और पीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतहाई खूबसूरती के साथ कलाम पढ़ने का हक़ अदा किया है। हमारे शाह साहब हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से नात शरीफ पढ़ी है, पहली मरतबा पढ़ी है। खुश आमदेद, आते रहें। और इसी तरह हमारा ये बेटा है छोटा, माशाअल्लाह, इसने सूफियाना कलाम पढ़ा है, और इतनी छोटी उम्र में सैफुल मुलूक पढ़ना ये बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला, मैंने पिछले बार भी मैंने सूफियान की ड्यूटी लगाई है कि इसकी बाकायदा नात शरीफ के अंदर इसको नात पढ़ना सिखाए, ताकि कलाम का इंतखाब और जो तलफ़्फ़ुज़ हैं उनका दुरुस्त होना ये बहुत ज़रूरी है। और फिर माशाअल्लाह इस बच्चे की आवाज़ इंतहाई खूबसूरत आवाज़ है। यकीनन अगर कोई डायरेक्शन हो, गाइडेंस हो, यकीनन बेहतरीन हमारे नात खान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, हामीम वल किताबिल मुबीन। हामीम, जिस तरह आप जानते हैं, ये हरूफ मुक़त्तात में से हैं, और इसका जो हकीकी इल्म है वो अल्लाह ताला और उसके हबीब जानते हैं, या फिर और जो औलिया कामिलीन होते हैं उनको इसका इल्म जो है वो दस्तयाब होता है या मिलता है। लेकिन आम लोगों को इसका इल्म नहीं होता है। अलबत्ता हुज़ूर अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ मुफ़स्सिरीन और बाज़ उलमा का कोट किया है कि हाँ से मुराद यह है वो हई, और मीम का भी आपने बड़ा खूबसूरती से लिखा है, तो उसका मुताला करें, आपको फिर पता चलेगा इंशाअल्लाह। और ज़ियाल कुरान शरीफ का और ज़ियाल नबी शरीफ का मैं हमेशा आपसे अर्ज़ करता रहता हूँ कि इसका मुताला, इसको आपने जो बिलखसूस जो उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू जो समझते हैं, इसको अपने मुताला में रखें। जिस तरह हमारे औलिया की, उलमा की जो किताबें हैं उनको अपने मुताला में रखना ये अशहद ज़रूरी है। वल किताबिल मुबीन, तो हक़ को वाज़े करने वाली किताब की कसम। By the book that makes things clear, अल्लाह ताला कसम खा रहा है इस किताब की जो मुबीन है। अबाना युबीन, ये किसी चीज़ को इस तरह वाज़े कर देना कि उसके अंदर फिर मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत ना रहे। अल्लाह ताला का जो कलाम है, इसका जो भी मुताला करते हैं, whoever studies the Quran properly in depth, well, everything is clarified. And the most amazing thing about the Quran is that if you read it once, you will understand it, and when you read it again, जितनी मरतबा भी आप एक आयत को पढ़ लें, उसका तर्जुमा पढ़ लें, उसकी तफसीर पढ़ें, उसको दोबारा पढ़ेंगे तो उसके अंदर नए नए राज जो हैं वो खुलते जाएंगे। जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे, उस पर उसके अंदर गौर व फिक्र करेंगे, तो आपको नई बातों का जो है वो इंकिशाफ होता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त then says, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. We sent it down during a blessed night. बेशक हमने उतारा है इसको बाबरकत वाली रात में। अब मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। सैयदना इब्न अब्बास and Sayyidina Qatada radiyallahu ta'ala anhuma, they say that this was the Quran was revealed in Laylatul Qadr. We know this from the Surah of Qadr that the Quran was revealed. But Sayyidina Aqama radiyallahu ta'ala anhu says that this was revealed in the night of Nisfu Sha'ban, which is tonight. But अक्सरियत का कौल ये है कुरान पाक का नज़ूल जो है वो लैलतुल क़द्र या रमज़ान शरीफ के अंदर हुआ है।
On, the month of Shaban, it has its own significance. The Prophet ﷺ used to fast in this month, and Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha in one narration, and Sayyidina Usama radiallahu ta'ala anhu in one narration, they asked the Prophet ﷺ that why is it that throughout the year, پورے سال کے اندر ماہ سوائے رمضان کے علاوہ آپ شعبان المعظم کے اندر جس قدر آپ روزے رکھتے ہیں سال کے کسی اور مہینے کے اندر آپ روزے نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ So the Prophet ﷺ said that on this night our deeds are presented in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. One, also, he mentioned the word ajal in one hadith, that our death, جو ہماری اجل ہے وہ بھی اس رات کو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس سال کے اندر یعنی اس شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک کس پر موت آنی ہے تو اس رات کو فیصلہ کیا جاتا ہے. سو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑی ویسے سیریس اسٹیٹمنٹ. ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں, انتہائی قریبی ساتھی ہمارے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہیں. تو آج کی رات کو ویسے تو اللہ تعالیٰ کو یہ جو لوح محفوظ ہے, the law, Allah subhanahu wa ta'ala knows about everything till the day of judgment and beyond. But on this night, according to one narration, the people who are going to die, the Malakul Maut is being called and he is being given that register upon which this were listed. جتنے بھی لوگوں نے اس سال کے اندر جن کو موت نے آنا ہے تو ملک الموت کو وہ لسٹ پیش کی جاتی ہے. یہ بہت خوفناک سی بات ہے, اور ملک الموت دیکھتا ہے کہ اس سال کو کس کی موت آنا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس لسٹ میں ہم بھی موجود ہیں کہ نہیں. لہٰذا once the Prophet ﷺ, and also he said that he was asked why do you fast in this month, and he said the other reason, the other fazilat of this night or this month, fasting in this month, is that he said when my ajal is being presented or when it's being nominated and when my amal are being presented to Allah subhanahu wa ta'ala, میں اس حال کے اندر ہوں کہ روزے کے حال کے اندر ہوں. کس حال کے اندر؟ کہ روزے کی حال کے اندر ہوں, اس حالت کے اندر ہوں جب میرے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جائیں اور میرے اجل کا فیصلہ ہو رہا ہو تو میں کس حالت کے اندر ہوں؟ روزے کی حالت کے اندر. So those who fast on the nisf of Shaban, they should fast with the intention that it is thawab, it is good deeds, there are good deeds for it, and at the same time that in this night a lot of things are being decided about us. So we need to really be in good books of Allah subhanahu wa ta'ala. So that when we are in the state of fasting, and if our ajal is being announced, if our death is being announced this year, at least we are in the state of fasting, and on the day of judgment, when our bad deeds will be given to us, we can say to Allah subhanahu wa ta'ala that when you nominated in that particular year when my death came, Ya Allah, I was in the state of fast. That night I was in the state of ruku, or in the state of sujood, or in the state of sajda. I was worshipping you, or I was reciting the Quran, or I was doing the dhikr when the year my death was nominated. So in چیزوں کو اور ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بے حد ضروری ہے. So once Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha, she woke up in the middle of the night and she realized the Prophet ﷺ was not next to her. So she woke up and went outside, and she went into Al-Baqi, Jannat Al-Baqi, which is a graveyard where at present it is right outside or in the courtyard of Masjid al-Nabawi, where many Sahaba are buried. And he was there and his blessed face was towards the sky. And Sayyida Aisha radiallahu ta'ala anha, being the wife of the Prophet ﷺ, she got worried.
according to one narration, she had this, a thought came to her mind, maybe the Prophet ﷺ has gone to his other wife, one of the other wives. So when the Prophet ﷺ saw Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, the first thing that the Prophet ﷺ said, and this is the knowledge of unseen and his knowing what Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha is thinking before she even mentioned it. And she said to his beloved wife, he said that Allah and His Messenger will never take your right away from you. First. So from this we know that the Prophet ﷺ is mentioning Allah with His own name, and Allah subhanahu wa ta'ala, this proves that whatever the Prophet ﷺ did or his actions were by Allah subhanahu wa ta'ala. First thing. Secondly, he said that on this night, Isra, he mentioned a name of a tribe which had most amounts of goats. اب ایک بکری کے جو بال ہیں ان کی کیا ہم گنتی کر سکتے ہیں؟ تو بنو کلب کی جو بکریاں وہ بڑی مشہور تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، اور وہ اس طرح مشہور تھی کہ سب سے زیادہ تعداد جو بکریوں کی تھی وہ بنو کلب کے اندر تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ میرے امتیوں کی بخشش فرمائیں. So tonight is a night which is proved by ahadith. There are many ahadith from Siyasata, from Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Jami al-Tirmizi, from Ibn Majah, that tell us the fazail upon this night. But one of the biggest fazilat, or one of the biggest virtues of this night, is us making istighfar and Allah subhanahu wa ta'ala forgiving. Why? Because the Prophet ﷺ said کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اللہ کا نزول دنیا پر ہوتا ہے اس رات، اور اللہ تعالیٰ ندا لگاتا ہے، ندا فرماتا ہے، بلاتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے لوگوں کو کہ ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے اور میں اس کو معاف کروں. اور جو بھی اس رات کو اللہ سے اپنے بڑے بڑے گناہوں کی اور چھوٹے گناہوں کی جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اس رات کو کوشش کر کے ہم جاگیں اور نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں، لیکن میرا رب میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم بڑا کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح میں اپنے بندوں کو معاف کروں. لہٰذا ہمیں کوشش کر کے اس رات کو اپنا جو نامہ اعمال ہے وہ صاف کروانا چاہیے. We should enter into the month of Ramadan with a clean slate. On the 16th of Sha'ban, we should be with a clean slate. ہمیں اپنے گناہوں کی جو ہے نا وہ بھرپور ہم گناہوں سے پاک اور صاف ہوں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ہمیں متنبہ فرمایا ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات کو مغفرت نہیں ہے. 3 ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات کو مغفرت نہیں ہے. ایک حدیث کے مطابق 4 قسم کے لوگ ہیں. اور پہلا تو جو شرک کرتا ہے اس کے لیے اس رات کو کوئی معافی نہیں، جو شرک کرتا ہے. دوسرا متکبر، جن لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو مغرور لوگ ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ اس رات کو کوئی بخشش نہیں کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو اپنے the ones whose trousers are long, meaning پرانے زمانوں کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کے جو کپڑے وہ بڑے لمبے سے ہوتے تھے اور زمین پر وہ ایسے زمین پر ہوتے تھے اور بسا اوقات پیچھے ان کے غلام ہوتے تھے جو وہ کپڑا اٹھاتے تھے. تو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں یا ہم دوسروں سے بہتر ہیں، ان لوگوں کی اس رات کو کوئی معافی نہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ اس رات کو بخشش فرمائے تو سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں شرک سے تو محفوظ کر لیا ہے،
لیکن تکبر جیسی جو موذی بیماری ہے، اس سے اپنے دل کو اس بیماری سے صاف کرنا یہ ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے، تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ بلکہ دیکھیں ہماری کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ میں نے وہ جمعہ کو بھی میاں صاحب کا شعر آپ کو میں نے سنایا تھا کہ جیون جیون جھوٹا نامہ، موت کھڑی صرف تیرے تھی لاکھ کروڑ سونے، مٹی اندر رل سکتے۔ میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں، میں کب کبھی سی تاری ہوتی ہے کہ ہم سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لوگ، کئی گنا زیادہ امیر ترین لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے عظیم قسم کے لوگ اس دنیا پر آئے، لیکن بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھا ہے اور وہ مٹی کے اندر مل گئے ہیں۔ جیون جیون جھوٹا نامہ، what we have, what we see in this dunya is all an illusion, and we must be careful of this and conscious of this. Jeevan jeevan jhutha nama, maut khali sirat. Death, you must remember, death can come at any time. Tere thi lakh crore sone. Here Mian Sahib, when he says lakh crore sone, it doesn't mean better looking than you, but well off, more wealthier, with better facilities and better ni'mas. They came in this dunya, but then they passed away. پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب ان کا نام نشان باقی نہیں ہوا ہے۔ تو تکبر غرور کس لیے ہے؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور جو عاجز اور انکساری کا جو اظہار ہر وقت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی دوسروں سے افضل کر دیتا ہے۔ اور تیسرا the one who breaks relationships، جو دو دلوں کو توڑ دیتا ہے، جو دو دوستوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، اس سے پہلے جو ہے the one who kills، the one who commits murder، جو قتل کرے اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ویسے بھی ایک شخص کے قتل کرنے سے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، لیکن قاتل کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو کسی کی دو بھائی ہیں ان کے اندر اختلافات پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہے، یعنی جو باتیں کرتے ہیں دوسروں کے دلوں کے اندر بات کر کے اور ان کے اندر جو محبت ہے وہ نفرت کے اندر جو تبدیل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی مغفرت نہیں۔ لہٰذا ہمیں ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ فرمائے، لیکن استغفار جو ہے، معافی یہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج رات ہماری اس طرح گزرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ جب ہم کسی سے قریب ہونا چاہتے ہیں، when we want to be close to somebody, we try so hard کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے لیے گفٹس لیتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے ہم جو ہے مختلف قسم کے تیاری کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ہماری اس شخص سے قربت ہو جائے۔ تو ہر شخص سے زیادہ، ہر بڑے آدمی سے بڑا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے قریب ہونے کے لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو دنیا کی ہر نعمت، ہر آدمی، بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ آپ سے محبت کرے، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ رشتہ محکم اور مضبوط کریں، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ بڑا گناہ گار وہ نہیں ہے جو گناہ کرتا ہے، یہ بات میری یاد رکھنا۔ بڑا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس گناہ سے استغفار نہیں کرتا ہے، اس گناہ کی معافی نہیں مانگتا ہے، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ گناہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ گناہ ہی نہیں ہوتے ہیں ہمارے نزدیک، حالانکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے، پکڑ کرنے پر آئے تو چھوٹی سی بات پکڑ لے، اس پر ہی ہمیں معافی نہ دے۔ لہٰذا چھوٹا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، لیکن اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں فوراً اسی وقت سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر معافی مانگے، جب بھی گناہ سرزد ہو جائے اسی وقت معافی مانگے،
یہ مت سوچیں کہ میں نے یہ گناہ اتنی مرتبہ کیا ہے اور اب یعنی شرم تو آنی چاہیے، حیا تو ہونا چاہیے کہ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو گناہوں کی عادت ہے اس سے بھی وہ چھڑائے، لیکن بار بار گناہ ہو جائے تو بار بار معافی مانگے اور سچے دل سے معافی مانگے۔ یہ 2 احادیث ہیں انشاءاللہ مختصراً یہ عرض کر کے ان کی تلاوت کر کے ترجمہ کر کے انشاءاللہ ہم نماز مغرب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران، یہ حدیث شریف میں نے جمعہ پر بھی سنائی تھی، آپ پھر میں سناتا ہوں آپ کو۔ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ Repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala before death comes۔ موت نے تو کسی وقت بھی آ جانا ہے، اور جب موت نے آنا ہے تو اسے پوچھنا نہیں ہے، نہ ہی ہم 100 بہانے لگائیں کہ میرے ابھی بچے ہیں، انہوں نے بڑا ہونا ہے، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، ملک الموت نے کچھ نہیں سمجھنا ہے، موت نے آنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَن تُشْغَلُوا۔ Engage yourself in good deeds، نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لو، عادت ڈال لو اس سے پہلے کہ تمہیں دوسرے جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کے اندر مشغول رہنے کی عادت پڑ جائے، جس طرح کہ ہم پورا دن بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں جن کا نہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی بس مجھے یہ شوق ہے اس کام کا۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ نیک اعمال کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر، وہی یہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن کام دیں، قبر کے اندر جو چیزیں کام دیں اس کے اندر ہم اپنے آپ کو مصروف کریں۔ کیوں ہم اپنا وقت ضائع کر کے ایسی باتوں کے اندر جن کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، نہ ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ باہر کسی کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ عادتیں جب پڑ جاتی ہیں تو انسان پورا دن ٹی وی پر بیٹھا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، شام ہوئی کھانا کھایا اور آرام سے سو گئے، لیکن اس کا نہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَن تُشْغَلُوا، نیک اعمال کی عادت ڈالنا، کوئی بھی بچوں کے ساتھ بیٹھنا، وقت گزارنا، یہ انتہائی خوبصورت عادت ہے، نیک عمل ہے، بچوں کو وقت دینا، اور کچھ بھی نہیں اگر توفیق، قرآن پاک کو ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، نماز کے اندر اگر وہ خشوع خضوع نہیں ہے تو بچوں کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں، ایسے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے کھیلتے ہیں، اگر وہ بڑے ہیں تو ان کو بلائیں، بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے پوچھیں، یعنی ان سے ان کی باتیں سننا، یہ بھی نیک اعمال ہے۔ اور اس وقت ہمارے اندر سب سے بات اگر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جان چھٹی ہوئی ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی اعمال الصالح میں سے ہے۔ یہ میں نے ویسے آپ کو مثال دی۔ وَصِلُّ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ، and create that good relationship between yourself and between Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مضبوط رشتہ قائم کریں۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کس طرح ہم رشتہ قائم کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ کے دوران وہ ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، مثال کے طور پر میں یہاں سے اپنے گھر کو جاؤں گا، 10 منٹ لگیں گے مجھے، بعض کو 5 منٹ لگتے ہیں، بعض کو 20 منٹ لگتے ہیں، بعض کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو اس دوران بجائے اس کے کہ ہم گاڑی بیٹھ کر پتہ نہیں دنیا جہان کی سوچی ہے، آج کل مینٹل جو ہیلتھ
پرابلم میں سے ایک پرابلم کیا ہے؟ اوور تھنکنگ. ایک بات کو ہم لے لیتے ہیں، بس اسی کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کسی نے کوئی بات کہہ دی، بس اسی میں سوچنا شروع کر دیا. اور دس از ان ریگارڈس ٹو دا مینٹل ہیلتھ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری ڈپریشن اور ہماری انگزائٹی کے اندر. مثال کے طور پر کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، اس بات کو بار بار سوچنا یہ کیا کرتا ہے کہ جو ہمارے مینٹل ہیلتھ ہے اس پر افیکٹ کرتا ہے. ہماری ڈپریشن کے اندر اور ہماری انگزائٹی کے اندر یہ اضافہ کرتا ہے. لہٰذا بجائے اس کی کہ اس بات کو بار بار سوچیں، کیوں نہ ہم اللہ کا نام جپیں، اللہ اللہ کہنا شروع کر دیں، کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے، کلمہ شریف کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے وہ بات جو ہے وہ ذہن سے فارغ ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ نیک اعمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں، ویسے فارغ بیٹھے ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا کریم یہ پڑھنا شروع، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ پڑھنا شروع کر دیں. ابتدا میں آپ کو عجیب سا لگے گا، لیکن جب آپ کو عادت پڑ جائے گی تو جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھیں گے بنا سوچے سمجھے آپ کی زبان پر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام جاری ہو جائے. تو اسی لیے وہ تسبیح جو ہے نا، یہ بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تسبیح کیا حیثیت. اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب ہم تسبیح ہاتھ پر پکڑتے ہیں، ویسے ہماری زبان اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معطر ہو یا نہ ہو، لیکن تسبیح پڑھنے سے چونکہ عادت ہوتی ہے تو وہ تسبیح پھیرنے سے انسان کی زبان سے وہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. تو اسی طرح گاڑی، یہ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے اور مختلف ہمارے احباب ہیں، ان کے مختلف تجربے ہیں، اور میں جب ان کی باتیں سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. خوشی بھی ہوتی ہے، مسرت بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک مخصوص جگہ میں ہم بیٹھ کر ذکر کریں، جب بھی اس جگہ سے آپ گزریں گے، جن کو گاڑی میں بیٹھ کر ذکر کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ قدرتی بات ہے، وہ گاڑی میں بیٹھنے جو ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے معطر ہو جاتی ہے. دوسری حدیث سنیں، اور یہ بڑی خوبصورت اس لیلۃ البرات کے حوالے سے یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ ان ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور امام مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النبی وَيَنْصُتُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور پھر اللہ تعالیٰ دن کو during the day he stretches his hands out. جنہوں نے رات کو گناہ کیے نہ جانے کیا کیا گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تو جو بھی سچے دل سے دل کو معافی مانگتا ہے اس کی رحمت کے جو ہاتھ ہیں وہ ہر وقت وہ ان کا نزول ہوتا رہتا ہے، اس کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے. تو جب دن کو اللہ تعالیٰ سے بندہ جو معافی مانگتا ہے، جو رات کو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے. تو کیوں ہم اتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہیں؟ میں یہی عرض کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم زندگی کے جو معمولات کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. اگر تو ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اچھی بات. فارغ وقت کے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہم فارغ وقت کے اندر کیا کرتے ہیں، ہم اپنے رب کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہم کتنی وفا کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وہ کتنا وفادار ہے، اس نے ہمیں صحت دی ہے. ماشاءاللہ اب سب احباب یہاں پر تشریف فرمائیں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب خوبصورت ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہے، وافر مقدار کے اندر دیا ہوا ہے. کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس سے ہم محروم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم ہے. اس کا کتنا فضل ہے، اس کا کتنا کرم ہے. کسی چیز کی ہمارے پاس کوئی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے. کتنا آپ کا ماشاءاللہ خوبصورت بیٹا ہے جس نے خوبصورت نعت شریف پڑھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا بھی دیا ہے، پھر اس کو خوبصورت آواز بھی دی ہے. اگر ہم اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ہم ساری زندگی اگر لگے رہیں تو ہمیں شکر ادا نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا. یہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کو نقل کیا، لکھا ہے، یہ کتابوں کے اندر یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ بادشاہ جو تھا وہ بڑا ظالم تھا،
اور اس نے بڑے بڑے کتے پالے ہوئے تھے. کہ پرانے دور کی بات ہے، اور پرانے دور کے کتے اس دور کے کتوں سے وہ بڑے یعنی بڑے بھی تھے اور وہ کبھی بھی تھے. تو اس نے بہت سارے کتوں کو وہ پنجروں کے اندر بند کر کے قید کر کے رکھا ہوا تھا. اور جو بھی کوئی غلط کام کرتا یا جس سے بھی وہ ناراض ہوتا بادشاہ، وہ کہتا کہ اس کو بھی لے جاؤ، کتوں کے اندر ڈال دو، اور وہ کتوں کی خوراک بن جاتے. تو اس کا ایک وزیر تھا، وہ بڑا عقلمند تھا. جب بوڑھا ہونے لگا اس نے آہستہ آہستہ معذرت کرنا شروع کی. اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب میری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، اب مجھے معاف کر. اس نے کہا بھائی نہیں، ابھی مجھے تیری ضرورت ہے، جب تک مجھے تیری ضرورت ہے تم یہیں میرے پاس کام کرو، بعد میں دیکھیں گے. اب اس بوڑھے وزیر کو اس بات کا یقین تھا کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی اور یہ مجھے کتوں کے اندر ڈال دے گا، اس پنجرے کے اندر. تو وہ سیانہ تھا، عقلمند تھا. وہ جو کتوں کو خوراک ڈالتا تھا اس کے پاس گیا، اس کے پاس بیٹھا، اس کو کہا یار یہ ڈیوٹی کچھ عرصہ مجھے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو ویسے بھی جان چھڑانی ہے، لو تم کرو. تو وہ اس نے کچھ دن کتوں کو کھانا ڈالا، حتیٰ کہ 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینوں کے بعد اس سے کوئی غلطی ہوئی اور اس بادشاہ جس طرح وہ سوچ رہا تھا اس نے بس کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا عرصہ تو میرے پاس رہا ہے اور تمہیں میرے مزاج کا کچھ سمجھ بھی نہیں آئی ہے، تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، جاؤ اس کو ڈال دو کتے. تو جب وہ کتوں کے پنجرے کے اندر اس کو ڈالا گیا تو بجائے اس کے کہ کتے بھونک کر اس کو کھاتے یا اس کو چیرتے، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اور اس سے وہ جس طرح کہ کتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ پیار کرتے ہیں بندوں سے، اپنے مالکوں سے. تو وہ بادشاہ کو پتہ چلا، وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے دیکھا، اس نے اس وزیر سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے ان کتوں کی صرف 3 مہینے نوکری کی ہے اور یہ میرے وفادار ہو گئے. تیرے رب نے تجھے ساری زندگی تجھے ہر نعمت میسر کی ہے، لیکن تو اس کا وفادار نہیں بن سکتا. تو میاں صاحب کا شعر کس طرح ہے جناب کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا اس تھی کتے چنگے، صابر دے گھر راکھی کر دے نہ مالک دے گھر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے. اگر ہم اپنے رب کے وفادار نہیں بن سکتے تو ہم سے تو کتے بہتر ہیں، جو یعنی اپنے مالک کی راکھی بھی کرتے ہیں اور صابر بھوکے ننگے. یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ مالک ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر پر ہو تو وہ کام کرتے ہیں، وہ تو راکھی مالک سو جاتا ہے تب بھی وہ اپنے مالک کی راکھی کرتے ہیں. ہمارا رب تو بڑا کریم رب ہے جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. پھر ہم بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اتنی وفا تو کریں کہ جب نماز کا وقت آیا ہم نماز پڑھیں. صبح اور نہیں تو چلو ایک رکوع سے کچھ آیتیں سی قرآن پاک کی پڑھ لیں، ان کو سمجھ لیں. تو جس اپنے محبوب کا امتی اس نے بنایا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. چلو زیادہ نہیں، دن کے اندر ایک تسبیح 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. تو باقی آج کی جو رات ہے یہ نوافل کی رات ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی رات ہے. گھر جا کر وقت ضائع نہ کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں. اگر وہ بات نہیں مانتے، اگر وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کم از کم ان کو ان کی توجہ دلائیں، ان کو بتائیں یار آج کی جو رات ہے ہم آئیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں. اس کے بعد بے شک سو جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ کریں، کچھ نہ کچھ کریں. 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے، جتنی آپ کی طبیعت مانگتی ہے کچھ نہ کچھ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اپنے گناہوں کی ہمارے لیے بھی، میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں.
ابھی کتنے منٹ باقی ہیں؟ 6 منٹ باقی ہیں. آج تھوڑا سا ذکر کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا
سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا میرے مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول اور منظور فرما یا اللہ اس کی برکتوں سے یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جو گناہ ہم سے جان بوجھ کر ہوئے جو انجانے میں ہوئے ہیں یا اللہ اس کی معافی عطا فرما یا میرے مولا جو پریشان حال ہیں اس سال کے اندر جو وبائی ہے یا اللہ اس کی وجہ سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جتنے بھی ایمان والے جو اس دنیا سے چلے گئے یا سب کی مغفرت فرما یا میرے مولا ان کے جتنے بھی رشتہ دار اور اقارب ہیں ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اس کرونا وائرس کی زد کے اندر جو آئے ہیں جن کو کاروبار کے اندر نقصان ہوئے ہیں یا اللہ اپنے خزانہ غائب سے ان کی امداد فرما یا میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اس وقت دنیا بھر کے اندر اس وبا کی وجہ سے بڑے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں یا سب کو کامیابیاں بھی عطا فرما اس بیماری سے نجات بھی عطا فرما اس ملک کے اندر برطانیہ کے اندر یا اللہ جو اس بیماری کی وجہ سے جو پریشانیاں لوگوں کو ہوئی ہیں یا اللہ ان پریشانیوں سے ان پریشانیوں کو دور فرما